السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ مالسی نے ماں کو گرتے دیکھا تو سب کچھ بھول کر ماں کی طرف دوڑی۔ وہ تلوار کو ایک طرف پھینک چکی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ وہ دوڑ کر ماں سے لپٹ گئی اور چیخ چیخ کر ماں کو پکارنے لگی۔ مالتھا کے پیٹ میں ابو جعفر کی تلوار گڑی ہوئی تھی اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ مالسی نے اپنی ماں کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور ماں کو زور زور سے ہلا کر ملک عدم جانے سے روکنے لگی۔ کمرے کا دوسرا منظر بھی قابل دید تھا۔ مالسی کی پھینکی ہوئی تلوار اکبر کے ہاتھ میں تھی اور اکبر دوسرے بچ جانے والے نقاب پوش کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ ابو جعفر خالی ہاتھ تھا اور غالباً اس انتظار میں تھا کہ موقع ملے تو مرنے والے نقاب پوش کی تلوار اٹھا کر مسلح ہو سکے، کیونکہ اس کی اپنی شمشیر مالتھا کے پیٹ میں پیوست تھی اور مالتھا کے پاس غم و غصے سے پاگل ہوتی ہوئی مالسی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جعفر مالسی کے قریب آنے سے گھبرا رہا تھا۔ اکبر شمشیر زنی کے فن سے ناواقف تھا، پھر بھی نقاب پوش کا ہر وار اپنی تلوار پر روکتا ہوا پوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ یہ 13-14 سالہ لڑکا ابو جعفر کے تجربہ کار سپاہی کو کب تک روک سکتا تھا؟ اور پھر وہی ہوا۔ جنگجو نقاب پوش نے اکبر کے ساتھ میدان مبارزت کا ایک خطرناک داؤ کھیلا اور ناتجربہ کار اکبر اس کے دھوکے میں آ گیا۔ نقاب پوش نے ایک دم پیچھے ہٹنے کی اداکاری کی اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ تھک کر گرنے والا ہے۔ اکبر دھوکے میں آ گیا اور پوری قوت سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ نقاب پوش نے جب دیکھا کہ نو عمر اکبر اب تھک چکا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب اکبر کی شمشیر پر لگائی اور اگلے لمحے اکبر کی شمشیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتی ہوئی مالسی کے قریب جا کر رک گئی۔ مالسی ابھی تک اپنی ماں کو مرنے سے روک رہی تھی۔ مالتھا کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابل آئی تھیں اور اس کا بدن زور زور سے جھٹکے لے رہا تھا۔ اچانک مالتھا کے جھٹکے رک گئے اور اس نے اپنی آنکھوں کے دیدے گھمانے شروع کر دیے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مالسی نے چیخ کر ماں سے کہا، ماں خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مالتھا کے چہرے پر موت کا کرب طاری ہو چکا تھا۔ اس نے مالسی کو نظر بھر کر دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے ہونٹ ملے اور کہنے لگی، مالسی ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس ہے اور میں نے البانوی شہزادوں کو زہر۔ مالتھا اپنی بات مکمل کیے بغیر مر چکی تھی۔ ماں کی آنکھوں کو بے نور ہوتے دیکھا تو مالسی کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ اب وہ دنیا میں اکیلی تھی، بلکہ ابو جعفر جیسے درندے کے رحم و کرم پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کے بارے میں کچھ اور سوچتی، اسے اپنے عقب میں نو عمر اکبر کی دردناک چیخ سنائی تھی۔ مالسی جیسے یکلخت کسی خواب سے بیدار ہو گئی۔ نقاب پوش کی تلوار اکبر کے سینے میں تر ہو چکی تھی۔ مالسی نے اپنے وفادار خادم اکبر کو اس طرح نثار ہوتے دیکھا تو اس کے رگ و پے میں غم و غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اکبر کی تلوار اس کے نزدیک ہی پڑی تھی۔ وہ آگ کے شعلے کی طرح لپکی اور اکبر کی تلوار اٹھا لی۔ اگلے لمحے وہ کسی زخمی درندے کی طرح غضبناک ہو کر نقاب پوش پر ٹوٹ چکی تھی۔ مالسی کو حملہ آور ہوتے دیکھا تو نہ صرف نقاب پوش نے اکبر کے سینے سے اپنی تلوار کھینچ لی، بلکہ ابو جعفر نے بھی دوسرے نقاب پوش کی شمشیر اٹھا کر خود کو مسلح کر دیا۔ مالسی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر دونوں پر ٹوٹ پڑی اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ابو جعفر نے اندازہ لگا لیا کہ مالسی غصے سے پاگل ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے انتہائی تحمل کے ساتھ مالسی کے ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنا شروع کر دیا۔ مالسی اس قدر غصے میں تھی کہ اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ ادھر نقاب پوش بھی سنبھل کر مالسی کے حملوں کا سامنا کر رہا تھا۔ ابو جعفر مالسی کو قتل نہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اسے اغوا کرنے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے نقاب پوش کو ہدایت کی کہ اس پاگل لڑکی کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرو۔ ادھر مالسی تھی کہ رعد و ساقہ بن چکی تھی۔ وہ اچھل کر ان دونوں پر حملہ آور ہوتی اور اتنی تیزی سے وار کرتی کہ ابو جعفر اور نقاب پوش کے لیے مالسی کی شمشیر کے وار روکنا مشکل ہو جاتے۔ نہ جانے مالسی کی تلوار سے ابو جعفر اور نقاب پوش کے جسموں پر کس قدر کاری زخم آ چکے تھے۔ اگر وہ ابو جعفر کے ہاتھ سے نکل جاتی تو ابو جعفر
सिकंदर बैग से कैसरे कुस्तंतुनिया के लिए मजीद काम कैसे लेता। यही सोचते हुए अबू जाफ़र माजसी के हर वार को तहम्मुल के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था, और फिर अचानक माजसी को महसूस हुआ कि जैसे वो बुरी तरह थक चुकी हो। उसके नाजुक बाजू थक चुके थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसका तेज़ी से धड़कता हुआ दिल कुछ ही देर में फट जाएगा और वो ज़मीन पर गिर जाएगी। माजसी के हमलों की शिद्दत में कमी आई तो अबू जाफ़र और निकाब पोश ने मिलकर उसे मज़ीद थकाने के लिए उस पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। अब माजसी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अबू जाफ़र और निकाब पोश दोनों ताकतवर मर्द थे, जबकि माजसी उनके मुकाबले में एक नाजुक और नफीस लड़की थी। आज माजसी ने अपनी हिम्मत से बढ़कर मुकाबला किया था और उसने अबू जाफ़र और उसके साथी के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अब माजसी जान चुकी थी कि वो मज़ीद उन मकरू डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनाचा उसने आने वाहिद में एक अजीब व गरीब फ़ैसला किया और अपनी इज़्ज़त व आबरू को अबू जाफ़र जैसे बदमाशों से बचाने के लिए उसने आखिरी तरकीब यही जानी कि ख़ुद को ख़त्म कर लिया जाए। वो चाहती थी कि उसका ज़िंदा वजूद अबू जाफ़र के हाथ ना लगे। यही सोचकर उसने यकलख्त खुद को ज़मीन पर गिरा लिया और अगले लम्हे अपनी तलवार पलक झपकने की तेज़ी से अपने ही पेट में घोंप दी। माजसी को इस तरह हाथ से निकलते देखा तो अबू जाफ़र के औसान ख़ता हो गए। एकदम उसे ऐसे लगा जैसे सब किए कराए पर पानी फिर चुका हो। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर तड़पती हुई माजसी के पेट से शमशीर बाहर खींच ली और इंतहाई घबराहट के आलम में अपने निकाब पोश को हुक्म दिया कि वो फिलफौर माजसी को कंधे पर उठाकर यहाँ से ले चले। इस असना में माजसी बेहोश हो चुकी थी। निकाब पोश ने आगे बढ़कर बेहोश माजसी को अपने हाथों पर उठा लिया और इंतहाई तेज़ी के साथ बाहर जाने लगा। अबू जाफ़र भी तेज़ी से उसके अकब में लपका। अब अबू जाफ़र के लिए माजसी को बचाना बहुत अहम था। जल्द से जल्द माजसी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना चाहता था। यूँ ही अबू जाफ़र और निकाब पोश माजसी को लेकर अनजहानी माल्था के घर से निकले। बूढ़ी खात्मा ने इंतहाई खामोशी से आहट पैदा किए बगैर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बूढ़ी खात्मा अब उस वारदात की वाहिद चशमदीद गवाह थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे।